اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین ایوبی، قسط نمبر 2۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غزہ کا مشہور قصبہ شامل ہے۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی امیر ضیاء الاسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ سلطان نے وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو صحرا کی گرمی اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظ کا دستہ موجود تھا اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈ کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان کے خیمے میں گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں اور پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظوں نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، یعنی یہ ایک اشارہ تھا۔ 3-4 محافظ اٹھے اور 2-3 باقی باڈی گارڈز کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا اور خنجر کمر بند سے اتارا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی پر جست لگا دی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اسی وقت صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ حملہ اور خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کی بالائی حصے میں اتر گیا اور سر کے بال برابر جتنا دور رہا اور پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی سی تیزی سے اٹھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس پر اس سے پہلے 2 حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی اظہار نہیں کیا کہ حملہ آور خود اس کے باڈی گارڈز کی وردیوں میں تھے، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اپنا خنجر پگڑی سے کھینچ رہا تھا۔ ایوبی کا سر ننگا تھا۔ اس نے بھرپور طاقت سے ایک گھونسا حملہ آور کی ٹھوڑی پر دے مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا تھا۔ اتنے میں 2 محافظ اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ ان کو زندہ پکڑو، لیکن یہ دونوں محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر داخل ہو چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم ہی نہ تھا کہ اس میں اس کا دوست کون ہے اور دشمن کون، وہ اس مارکے میں شامل ہی نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد باڈی گارڈز میں چند مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ زخمی ہوئے، تو انکشاف ہوا کہ یہ جو دستہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا، اس میں 7 فدائی، ان کا ذکر پہلے حصے میں کیا جا چکا ہے کہ یہ کون تھے۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ اس سے پہلے کی قسط دیکھ لیں۔ شکریہ۔ ان میں 7 فدائی تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی کو اندر خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی تو دوسرے بھی اندر چلے گئے۔ اصل محافظ بھی اندر چلے گئے۔ وہ صورتحال سمجھ گئے، سو سلطان صلاح الدین ایوبی بچ گیا۔ سلطان صلاح الدین نے اپنے پہلے حملہ آور ہونے والے کی شاہ رگ پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے۔ سچ کہنے پر سلطان نے اس کے ساتھ جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ فدائی ہے اور اس کو کمیشتگن نے بھیجا ہے، جسے بعض مورخین نے گمشتگن لکھا ہے۔ اس نے بھیجا ہے۔ کمیشتگن صالح کے قلعے کا ایک گورنر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیائے اسلام کے ایک وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے تعمیر کیا، جس میں اسلامی تعلیمات دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی تاریخ اور نظریات سے بہراور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الاطہر کے مطابق نظام ملک حسن بن صبا کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے
1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں سپاہ گری کی تربیت اپنے خاندان کے بڑوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے ان کو جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق پڑھائے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جس نے آگے چل کر صلیبیوں کے لیے سلطان کو بجلی بنا دیا۔ جوانی میں ہی اس نے وہ مہارت حاصل کر لی اور اہلیت حاصل کی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین نے فن حرب و ضرب میں جاسوس، گوریلا اور کمانڈو آپریشنز کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی تھی۔ ان واقعات میں آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ سلطان صلاح الدین کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، لیکن اس کی محبت کا وار تلوار سے بھی زیادہ مارتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی تھی جو سلطان صلاح الدین نے جوانی میں ہی خود کے اندر پیدا کر لی تھی۔ سلطان صلاح الدین کو جب مصر کا وائسرائے بنا کر بھیجا گیا تو وہاں پر سینئر عہدیداران نے آسمان سے سر اٹھا لیا کیونکہ وہ سب اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نظر میں سلطان صلاح الدین ایوبی طفل مکتب تھا، لیکن جب سلطان صلاح الدین نے ان کا سامنا کیا اور باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ یورپین مورخین لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بہت ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے لیے اور فوج کے لیے حرام قرار دیا۔ اس نے اپنے تمام جسمانی اور ذہنی قوت صرف اس میں خرچ کی کہ ملت اسلامیہ کو پھر سے ایک کر سکیں اور صلیبیوں کو یہاں کی سرزمین سے نکال سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فلسطین میں ہر قیمت سے قبضہ کرنا چاہتا تھا اور یہی مقاصد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر سلطان نے کہا، اللہ نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اور اللہ مجھے فلسطین بھی عطا کرے گا۔ مگر مصر پہنچ کر سلطان پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں ہے بلکہ اس کے اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوتوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ یہ تھا ہلکا سا تعارف۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی خدمات اور اس کی زندگی کے بہت ہی خوبصورت اور خطرناک واقعے۔